الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور پیروی کی انہوں نے یعنی بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے ما تتلو الشیاطین، جو شیاطین ان پر تلاوت کرتے تھے، جو شیاطین پڑھتے تھے، انہی کی پیروی کی ان لوگوں نے علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہیت کے دور میں، آپ کے دور میں ان لوگوں نے شیطان کے پڑھے ہوئے کی پیروی کی، جو شیطان انہیں پڑھ کے سناتا ان کی وہ لوگ پیروی کرتے۔ وما کفر سلیمان، اور لیکن اس قدر بڑا ظلم اور یہ کفر اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا۔ وہ نہ ان کو سبق دیتے، نہ اس طرح کی بات کرتے، نہ کوئی اس طرح کا عمل کرتے۔ ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور فرمایا لیکن شیاطین جو تھے انہوں نے کفر کیا اور سکھایا لوگوں کو جادو۔ یہ شیاطین کا کام ہے، جادو سیکھنا اور سکھانا، آگے ان پہ عمل کرنا۔ ہاں کوئی اس طرح کے جادو کے توڑ کے لیے کچھ معلومات حاصل کرتا ہے مسلمان مومن، اور لوگوں کو خطرے سے بچانے کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی علماء نے اجازت دی ہے، کہ اس لیے جادو کی تحقیق اور اس کی حقیقت کو سمجھتا اور جانتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے تاکہ اس کا توڑ کروں گا، کسی پر ظلم و ستم کوئی جادو کے ذریعے کرے گا اس کا توڑ کروں گا، یہ چیز جائز ہے۔ محض جادو پر عمل کرنا، لوگوں کے ساتھ تماشے بنانا، فتنہ فساد کرنا، لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کرانا، میاں بیوی کی جدائی کرانا، یہ چیزیں ہیں، اور جادو کے ذریعے یہ کچھ عملیات ہیں کرنے سے یہ اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے تو قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے وہ کفر کر رہا ہے، اور شیاطین کا کام ہے، شیطان یہ کرتا تھا، شیاطین کے چیلے کرتے تھے، اور انہوں نے لوگوں کو یہ جادو سکھایا، اللہ کے کسی پیغمبر کا یہ سبق نہ تھا۔ اور اسی طرح فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور ہم نے نازل کیا دو فرشتوں پر شہر بابل میں، جو دو فرشتے ہاروت و ماروت تھے، ان پر یہ علم ہم نے نازل کیا تھا، یہ جادو کا جو علم تھا انہی پر ہم نے نازل کیا تھا۔ جب ان پر نازل ہوا تو وما یعلمان من احد، یہ دونوں فرشتے کسی ایک کو بھی یہ علم نہیں سکھاتے تھے۔ کوئی بھی آدمی ان کے پاس آتا یہ جادو کا علم سیکھنے کے لیے تو یہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یہاں تک کہ یہ آنے والے جادو سیکھنے والے ہر بندے کو کہتے کہ لوگوں ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ جو بھی سیکھنے کے لیے آتا انہیں کہتے کہ اے اللہ کے بندے سمجھ لے ہم اللہ کے فرشتے ہیں، تمہارے لیے آزمائش ہیں، یہ جادو سیکھ کر کفر نہ کرنا کبھی، آگے جادو سیکھ کر لوگوں پر عمل کرنا، عجیب عجیب معاملات فتنے فساد کرنا، یہ کفر ہے، یہ کبھی بھی نہ کرنا، ہم تمہارے لیے آزمائش بن کے آئے ہیں، جادو سکھا دیں گے، جادو سیکھنے کے بعد تم نے اگر غلط عمل شروع کر دیا تو ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، پھر تم کفر میں چلے جاؤ گے۔ یہ اللہ کے وہ نورانی فرشتے جادو سکھانے سے پہلے اس بندے کو جو جادو سیکھنے آتا تھا انہیں سمجھا دیتے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش بن کر آئے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات کچھ مشہور ہے عوام الناس میں، جو دو فرشتے جن کا تذکرہ آ رہا ہے نا، ہاروت و ماروت، کچھ ضعیف قسم کی تواریخ میں یا پچھلی کتابوں میں اگر ایسا تذکرہ ہے تو ہم اس کی تردید کرتے ہیں، ایسی حقیقت نہیں ہے کہ یہ دو فرشتے ایسے تھے، یہ زمین پر اترے اور اپنا یہ جادو کرتے رہے کہ ایک خاتون تھی وہ ان کے سامنے آئی تو انہوں نے دیکھ کر، اللہ معاف کرے، ان فرشتوں کی طبیعت بگڑ گئی، پھر عورت کو شراب بھی، بلکہ اس عورت نے ان کو شراب بھی پلا لی، اور اس عورت کے شوہر کو انہوں نے قتل بھی کر لیا، پھر یہ کسی کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں یا آسمان پہ لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ اس طرح کی کچھ باتیں عوام الناس کے اندر یہ بالکل غلط ہیں۔ اللہ کے فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کبھی خطا سرزد ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی نص کہہ رہی ہے کہ جب
ان فرشتوں پر وہ جادو اتارا گیا تو کوئی بھی ان سے جادو سیکھنے کے لیے آتا تو وہ انہیں کہتے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرنا۔ ان لوگوں کو پہلے سمجھاتے اور آزمائش بن کے آئے تھے وہ فرشتے۔ ایسی بات اگر کہیں کسی کتاب میں لکھی ہے اس کی تردید ہے، یہ قرآن کی نص قطعی کے خلاف آ رہی ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی اگر، بلکہ یہاں تک سنا گیا، کچھ ساتھی یہاں بھی کہہ رہے تھے کہ حضرت ہم نے فلاں فلاں حضرت سے سنا، باقاعدہ وہ خطاب کر تو یہ بات کر گئے کہ ان فرشتوں کا یہ تذکرہ اور جو تبصرہ ہم کر رہے ہیں اسی طرح ہوا ہے، فرشتوں سے غلطی ہوئی پھر ان کو لٹکا دیا گیا۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ من ذالک۔ یہ قرآن کی نص کے خلاف آ رہی ہے بات۔ جو بندہ ایسی بات کر رہا ہے نا، غلط بات کر رہا ہے وہ، اور یہ مشہور ہے عوام الناس کے اندر، ان فرشتوں پر بہتان لگایا جا رہا ہے۔ کیا وہ فرشتے میری اور آپ کی طرح تھے؟ کیا وہ کسی عورت کے حسن کو دیکھ کر اللہ معاف کرے ان کی طبیعت میں اس طرح کی چیز پیدا ہو گئی کیا؟ بھئی وہ اللہ کے نورانی فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی کبھی بھی وہ نافرمانی کرنے والے بالکل نہیں ہیں، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ انبیاء اور فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کبھی بھی خطا سرزد ممکن ہی نہیں ہے، ان کے اندر یہ مادہ ہی نہیں ہوتا۔ کیا فرشتوں کی طبیعت کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی تھی؟ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح کا تبصرہ کرنا انتہا کی گمراہی ہے، یاد رکھیں۔ تو فرمایا وہ فرشتے آ کے انہیں سمجھاتے تھے، لوگوں کو کہتے کہ جادو ہم سے سیکھ رہے ہو، آگے اگر یہ جادو کرو گے کسی پر تو تم کفر میں چلے جاؤ گے، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن اللہ فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پس سیکھا کافی لوگوں نے ان دونوں سے جادو، اور جادو خاص وہ کون سا جادو سیکھا؟ کیا سیکھا؟ ما یفرقون بھی بین المرء والزوج، جادو یہ سیکھا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، جادو کر کے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جاتا۔ اور دنیا کے اندر فساد کی بنیادی مین بڑی وجہ یہ ہے کہ آج گھرانے اداس ہیں، گھرانوں میں محبت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے، قبیلے کے قبیلے جدا ہو گئے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ گھر کے اندر میاں بیوی کی نہ بن پانے کی وجہ ہے۔ جس گھر کے اندر میاں بیوی کا حسن سلوک نہیں ہے، پیار محبت نہیں ہے، وہ صرف دو فرد نہیں ہے، دو قبیلے ہیں پورے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ دونوں قبیلے پورے آپس میں جھگڑے، فتنہ فساد اور برباد ہو جاتے ہیں، اور آنے والی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، نسلوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ شیطان کا بہت بڑا وار یہی ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شیطان ایک خاص مجلس سجاتا ہے روزانہ اور اپنے مکمل چیلوں کو بلاتا ہے، اور مختلف انداز میں تمام چیلوں سے، شیاطین سے پوچھتا ہے بتاؤ تم کیا کر کے آئے، تم کیا کر کے، تم کیا کر کے۔ وہ اپنا اپنا عمل بتاتے ہیں کہ میں یہ شرارت کی، میں نے یہ شرارت کی، میں نے یہ شرارت کی۔ لیکن ان میں سے جو شیطان کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا گیا ہوں، شیطان انہیں گلے سے لگا لیتا ہے کہ تو بڑا کام کر کے آیا ہے۔ یعنی اتنا بڑا خطرناک کام ہے۔ شیطان کے نزدیک محبوب ترین عمل یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے۔ ہم لوگ دیکھیں کہ ہم کس قدر ایزی محسوس کرتے ہیں آپس میں میاں بیوی کے درمیان، اور یاد رکھیں جب بھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے سمجھ لیں کہ شیطان بہت بڑا حملہ کر رہے ہیں ہم پر، اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کیا کریں۔ ہمارے ہاں شرعی مسائل میں جو زیادہ تر اور عجیب طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں نا، وہ طلاق کے مسائل ہوتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ لوگ پریشان حال، روتے ہوئے لوگ کالیں کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت بڑے پریشان، یہ ہو گیا، کیا کریں؟ اب کیا کریں بھائی؟ اس وقت تمہارا دماغ مفلوج ہو چکا تھا کہ جب چھوٹے سے جھگڑے کی وجہ سے تم نے یہ 3 الفاظ ایزی انداز میں بول دیے، اب پریشانی سامنے ہے تمہاری، کیا نہیں جی کوئی اس کا حل کریں؟ کیا حل کریں ہم بتائیں اس کا؟ تو خدا کے لیے پہلے اپنے ذہنی توازن کو بہتر رکھا کریں، کچھ ایک صبر اور تحمل کے ساتھ معاملات کیا کریں۔ عورت سے زیادہ جذباتی مرد ہو جائے اور کیا سمجھے کہ یہ لفظ کہنے کے بعد پھر جو چاہیں کرتے پھریں گے؟ نہیں 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 نہیں، یہ شریعت ہے، شریعت نے کچھ حدیں قائم کی ہیں، کچھ اصول بتائے ہیں، تو بڑا سے بڑا بھی معاملہ ہو جائے نا، عورت پہ ہاتھ اٹھا لیں، زبان میں یہ 3 الفاظ کبھی نہ نکالیں۔ بعد میں بڑی کئی اس طرح کے کیسز ہیں، لوگ حضرت کیا کریں، بڑے مجبور ہیں، غلطی سے غصے میں کہہ دیا تو محبت بھرے انداز میں تحفے کے طور پہ طلاق دی جاتی ہے، کیا ہیں؟ کیا خوبصورت پھولوں میں لکھی ہوئی پرچی آ کے عطا کر جی یہ قبول فرمائے، یہ طریقہ ہوتا ہے طلاق کا؟ طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے میرے بھائی، کوئی کہے کہ جذباتی ہو کے غصے میں آ کر دے دی، یہی تو طلاق ہے؟ نہیں جی وہ غصے میں کہہ دیا، یہی تو طلاق ہے، ہم کہتے ہیں غصے میں کسی کو قتل کر دو، وہ قتل ہو جائے، وہ قتل نہیں ہوگا کیا؟
جب تماشا لگا ہے اس معاملے کے اندر، تو سب سے بڑی غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے اس معاملے کو کنٹرول کریں۔ جب بھی کوئی اچھا یاد رکھیں کہ اللہ کا خاص ایک فضل ہے مولوی طبقے پہ، گھر کے اندر جھگڑا ہو جائے گا، مولوی طبقہ ان مسائل کو جانتا ہے۔ آپ کو میں کہتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں میں سے کوئی شاید کوئی ایک آدھا مولوی نظر آئے کہ جو جھگڑے کی وجہ سے بیوی کو طلاق دے دے، وگرنہ مولوی طبقہ ان مسائل کو جانتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا لے گا، زبان کو بیوی کے سامنے لفظ طلاق والے مسئلے میں بڑا کنٹرول کرے گا۔ اور عوامی سطح پہ یہ ایزی ہوتی ہے جب زبان سے یہ لفظ نکل جاتے ہیں، پھر ان کی تبدیلی کر کے نہیں جی میں نے یہ کہہ دیا تھا، وہ جلدی میں یہ لفظ اس طرح نکل گئے، یہ وہ، جب وہ حقیقت بتا دیتے ہیں آگے طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے، پھر پریشان حال ہوتے ہیں، پھر نہیں جی اس طرح نہیں، پھر وہ اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خدا کے لیے شیطان کا بہت بڑا حملہ، یعنی ایک قبیلوں کے اندر بہت بڑا حملہ گھر کے اندر یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، اور جادو کا سب سے بڑا اثر اسی چیز میں ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان نفرت، اور شیطان اس پر بہت خوش ہوتا ہے کہ جس گھر کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے۔ اور ہم شیطان کو خوش کرنے کے لیے ایزی ہوتے ہیں، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ اس ہمارے جھگڑے کی وجہ سے شیطان کو کس قدر نفع ہو رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے جادو سیکھا تھا ہاروت و ماروت سے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان فرق ڈالنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس جادو کے ذریعے وہ لوگ کسی ایک کو بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے۔ اللہ کا اذن ہی ہوتا ہے، پر یہ ہے کہ پروردگار وہ کر دیتا ہے، جو انسان عمل کر رہا ہے غلط جادو کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، لیکن اس بندے کی عنقریب پکڑ ہونی ہے، اور ایسی پکڑ کہ وہ بندہ سوچتا رہے گا، پھر یاد رکھیں۔ اور فرمایا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور سیکھا انہوں نے ایسا یعنی وہ جادو کہ نہ اس سے کوئی ان کو نقصان ہے نہ نفع ہے، ذاتی ان کو کوئی اس معاملے میں کوئی نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہے اللہ کا اذن، ہو جاتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کون کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی ہو وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور البتہ تحقیق جان لیا اس نے کہ جس نے خریدا یعنی خرید لیا اس کے لیے آخرت میں، یعنی جس نے جادو کے لحاظ سے جادو کر کے کو مال و متال خریدا اور اخروی زندگی کو برباد کیا، اللہ فرماتا ہے آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی من خلاق حصہ نہیں ہے، آخرت میں کچھ بھی اسے حصہ نہیں دیا جائے گا سوائے ذلت اور پریشانی کے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنا ہی برا ہے جو انہوں نے خریدا اپنی جان کے لیے، انتہائی برا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے کاش یہ لوگ جانتے ہوتے، کاش یہ سمجھ ہوتی انہیں، کاش یہ ایسا نہ کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان والے ہوتے اور اللہ سے ڈرتے تو ضرور وہ اللہ کے پاس ان کے لیے حصہ تھا، بہت بہترین حصہ تھا، آخرت میں اللہ کی طرف سے انہیں حصہ ملنا تھا بہترین۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے ہوتے۔ تو یہ جادو، یہ اس طرح کے ملنگ قسم کے لوگ جو عجیب سوچ دیتے ہیں جی فلاں کا رشتہ توڑنے کے لیے فلاں ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں ہم چاہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ ادھر کرے ادھر نہ کرے، بھائیوں کے ساتھ فلاں یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں، پھر ہم ملنگوں کو ڈھونڈتے ہیں، ان خبیث قسم کے لوگ، وہ ان کے پاس جا کے ہم پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ آگے ہمیں تربیت کر رہے تھے یہ کرو گے یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے یہ ہو جائے گا، اور ایسے ملنگوں کو ڈھونڈ کر پھر ہم کوشش کرتے ہیں جادو کے ذریعے معاملات کو خراب کرنا۔ یاد رکھیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر کچھ جادو کے ذریعے ہو بھی رہا ہے نا، وہ ہم اپنی اخروی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ دنیا میں کسی کو کچھ لمحے کے لیے نقصان دے بھی دیں تو کیا ہو گیا، آخرت میں بڑی پکڑ اس معاملے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔